الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، 7 آیات 1 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ البقرہ، آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، یہ مدنی صورتیں ہیں اور لمبی صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے کئی فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آواز آئی جیسے دروازہ کھولا جاتا ہے، تو وہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہنے لگے یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے اللہ نے کبھی نہیں کھولا، اور اس سے فرشتہ جو نازل ہوا وحی لے کر آیا، پیغام لے کر آیا، وہ بھی کبھی پہلے زمین پہ نہیں آیا۔ تو وہ پیغام کیا تھا؟ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری سنا دی جائے، اور وہ 2 نور کیا تھے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ کہا کہ اس کے ہر حرف سے جس چیز کو تم طلب کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کر دے گا۔ اور دوسری فضیلت اس اعتبار سے کہ یہ سورہ ایک دم بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ لمبا واقعہ ہے، اختصار سے بتا دیتا ہوں کہ صحابہ ایک سفر پر تھے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں کا جو سردار تھا اس کو کسی موذی چیز نے کاٹ لیا۔ سارے جو ڈاکٹر حضرات تھے وہ وہاں پہ بے بس ہو گئے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو کسی نے کہا یہ لوگ جو سفر پر ہیں ان کے پاس جائیں، شاید ان کے پاس علاج ہو۔ تو وہ گئے اور ان سے جا کے صحابہ سے پوچھا، تو ان میں سے ایک صحابی رسول کہتے ہیں اس کا علاج میں کر دیتا ہوں۔ اور وہ گئے، جا کے سورہ فاتحہ کا دم کیا اور پھونک دیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دی۔ تو اس کی عوض میں اجرت میں 30 بکریاں لی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے اس سورہ میں شفا بھی رکھی ہے، کہ اس کو شفا کے طور پر بھی صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا نام نہیں لیا، صحیح مسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ یہی صحابی رسول تھے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ عمل کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اور اس سورہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تفسیر القرآن الکریم کے مفسر عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، جو بٹوی کے نام سے مشہور تھے، تو اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں شروع میں ایک واقعہ اپنے گھر کا، کہ میری ہمشیرہ ایک ٹانگ سے معذور تھی، ایک اس کی ٹانگ صحیح تھی، لیکن وہ بیساکھی کے تھا، چلتی پھرتی تھی، تو اچانک اس کی ٹانگ کا مسئلہ بن گیا، یعنی آہستہ آہستہ دوسری ٹانگ بھی جو صحیح تھی وہ بھی بیکار ہو گئی۔ تو میرے والد محترم کو کسی نے کہا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے دم کیا اور 13واں دن تھا، تو وہی میری ہمشیرہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر چلنا اس نے شروع کر دیا۔ اور آج میں اپنی تفسیر میں یہ بات لکھ رہا ہوں کہ آج 40 سال ہو گئے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کی وہ ٹانگ اب بیکار نہیں، بالکل صحیح ہے اور اس کے ساتھ وہ چلتی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے اگر اس کو شفا کی نیت سے پڑھا جائے۔ اور اس سورہ کے کئی اور نام بھی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کہتے ہیں ہر چیز کے اول کو، ہر چیز کی ابتدا کو فاتحہ کہا جاتا ہے، کل شیء فاتحہ۔ اور اسی طرح اس سورہ کا نام ام الکتاب، ام القرآن، الشفاء، الصلاۃ، الدعاء، اور بھی کئی نام، سبع المثانی۔ سبع المثانی اس اعتبار سے کہ یہ سورہ بار بار پڑھی جانے والی ہے، اس کی بار بار تلاوت ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو فرائض ہیں ان کی 17 رکعات ہیں، ان میں یہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔
قرآن العظیم بھی اس کو کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے کہا کہ میں تمہیں ایک عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب المثانی یہی ایک قرآن عظیم ہے، یعنی اس کو عظیم صورت قرار دیا۔ الشفا ہے، اس میں شفا ہے۔ الصلاح اس کا نام ہے کیونکہ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ الدعا ہے، یہ دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کی اس میں حمد بیان کی گئی، یعنی کئی نام اس صورت کے رکھے گئے۔ تو یہ بھی ایک محبت اور پیار کی صورت ہوتی ہے کہ جیسے والدین، چھوٹا بچہ ہے وہ شرارتیں کرتا ہے، وہ شرارتوں کی وجہ سے اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے جیسے بڑھتا ہے نئی سے نئی شرارت کرتا ہے، ہر شرارت کے ساتھ نیا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک پیار کی، محبت کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو اس سورہ کے بھی کئی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سب جہانوں کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ لفظ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو، یہ عام لفظ ہے، نکرہ ہے۔ جب اس پہ الف لام آ جائے کسی بھی حرف پر تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، یعنی ایک خاص نام بن جاتا ہے۔ تو الحمد میں الف لام استغراق کا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ خاص ایک ذات کے لیے اس میں تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو الحمد لفظ کے ساتھ ایک اور بھی حرف لفظ بولا جاتا ہے مدح، تعریف کے لیے، کہ اس میں بھی تعریف کے معنی پائے جاتے ہیں۔ الحمد اس میں بھی تعریف کے معنی پائے جاتے ہیں، الف لام کا بھی معنی ہے، لیکن مدح میں وہ معنی نہیں جو حمد کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ مدح ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف کرنا، جیسے شعراء کی جو شاعری ہے اس میں خاص کر ان کے قطعے ملتے ہیں، ان کی شاعری ملتی ہے کہ کوئی شاعر تھا اپنی مدح کی وجہ سے مشہور ہو گیا، کہ وہ بادشاہوں کی کسی کی اس نے مدح کی ہے، تعریف کی ہے اپنی شاعری میں، اور کوئی اپنا ہجو کی وجہ سے مشہور ہو گیا کہ کسی کے اس نے نقص بیان کیے ہیں، اس کی خامیاں بیان کی ہیں، اور کوئی مرثیے کی وجہ سے مشہور ہو گیا کہ مرنے والے کی تاریخ میں اس نے کلمات کہے تھے۔ تو مدح میں ہوتا ہے کہ کسی کی تاریخ میں کچھ مقاصد حاصل کرنا، وہ مجبوراً بھی مدح ہو سکتی ہے، وہ کسی مقصد کے تحت بھی ہو سکتی ہے، وہ چاپلوسی میں بھی کسی کی تعریف ہو سکتی ہے، یعنی بڑے مقاصد ہوتے ہیں کہ تعریف کرنے کے، اگلے بندے کو خوش کرنے کے۔ لیکن الحمد میں، حمد کے اندر یہ نقص نہیں ہے، اس میں خالصتاً جو ایک تعریف ہے محبت کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ جو بندہ الحمد کہتا ہے تو وہ ایک محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے۔ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، اور وہ سارے کے سارے نام لفظ اللہ کے اندر شامل ہیں، کیونکہ جس ذات کا نام اللہ ہے وہی اس کی صفات ہے، اور وہ صفات اس اللہ کے اندر، یعنی اس میں لفظ میں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ ساری صفات کا مالک ہے کون؟ اللہ۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب بھی، جو رب ہے، رب کا معنی پالنے والا، لیکن رب میں اس کے مفہوم میں تین خاص معنی پائے جاتے ہیں، کہ رب اسے کہا جاتا ہے جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے، وہ ہے رب۔ دوسرا، اس کے مفہوم میں مالک کا معنی پایا جاتا ہے، کہ جو رب ہے، جو خالق ہے، وہی مالک ہے۔ مالک یعنی ہر چیز پہ اس کا اختیار ہے، اس کا پورا کنٹرول ہے۔ اور تیسرا کہ وہ مدبر بھی ہے،
ایک پلانر بھی ہے، پورا جو نظام کائنات کا چلتا ہے یہ خود نہیں چلتا، ایک پلان کے تحت ہے، بارش کا پانی ہے، ہوائیں کب چلنی ہے، کس طرف چلنی ہے، سورج کب نکلنا ہے، چاند نے کب طلوع ہونا ہے، غروب ہونا، یہ سارا نظام جو چلتا ہے یہ ایسے نہیں، یہ ایک پورے پلان کے ذریعے سے پلان کیا ہوا اللہ کا نظام ہے۔ یعنی لفظ رب میں یہ تین چیزیں ان کا پایا جانا کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا جو مادہ ہے عین لام میم، علم، علم کہتے ہیں نشانی کو، اور جو عالمین ہے اور کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں، درخت ہے، چرند پرند ہے، صبح و شام کا آنا جانا ہے، باقی جو کائنات میں ہماری نظروں کے سامنے چیزیں ہیں، اور عالم ان کو اس لیے کہا گیا کہ یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ ساری نشانیاں کس ذات کو یاد دلاتی ہیں؟ جو ہے رب، جو ہے اللہ۔ اس لیے اردو میں بھی علم کا لفظ پڑا ہے، علم کہتے ہیں، اردو میں علم کہتے ہیں جھنڈے کو، جھنڈا بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ تو عالمین میں علم کہتے ہیں نشانی کو، ہر وہ چیز جو کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے تو وہ اس خالق کی ہمیں پہچان کرواتی ہے۔ تو رب العالمین کہ جو سب جہانوں کا رب ہے، یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اور لفظ الحمدللہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ، کہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ، افضل دعا ہے الحمدللہ، دعا کے ساتھ ذکر اور ذکر کے ساتھ دعا۔ تو یہ ایک بہترین دعا بھی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سب عالمین کا رب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی پہچان کرنے کی، اپنی پہچان ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔